بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بلی کے بارے میں آج بات کریں گے۔ دوستو، آج کے ویڈیو بلی کے بارے میں ہے۔ کیا بلی کو ہم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا اسلام میں بلی کو گھر میں رکھنا جائز ہے؟ آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بلی ایک خوبصورت اور بالکل معصوم جانور ہے جو انسان دوست ہے، جو پالتو جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بلیاں پالتے ہیں۔ جب بلی کو گھر میں رکھتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر بلی گھر میں رکھیں گے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے، اور بلی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو کچھ ایسے فوائد اور کچھ ایسے باتیں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج ایک ایسی بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ بلی کو گھر میں پالنے کی وجہ سے آپ کو کتنا سب سے بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے، آپ کتنا مالدار ہو سکتے ہو، آپ کو کتنا زیادہ دولت مل سکتا ہے، آپ کا سوچ ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ آپ کو بہت اچھی باتیں بتانے والا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لازم لائک کریں گے آپ، اور ساتھ میں شیئر بھی کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلی کو پیار کرتے ہیں، بلی کو اپنے گھر میں پالتے ہیں ایک پالتو جانور کی طرح، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بلی کو گھر میں دیکھ کے اس کو مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے اس کے نظر بلی پر پڑ جائے تو نہ آو دے کر نہ تاؤ، کہیں سے بھی کچھ بھی اٹھا کے، ڈنڈا اٹھا کے، چپل اٹھا کے بلی کو مار دیتے ہیں۔ سب سے غلط بات یہی ہے، کیونکہ بنا کسی وجہ کے آپ کسی بھی جانور کو ماریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو آپ نقصان پہنچائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو آپ تکلیف پہنچائیں گے تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی، آپ کو گناہ ہوگا، آپ کو عذاب ہوگا۔ تو ناظرین، یہ بات علماء اور مشائخ سے ثابت ہے کہ اگر بلی کے پاؤں صاف ہے، اگر بلی میں کوئی بھی نجاست وغیرہ اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا، وہ مسئلے پر بیٹھ جائے تو وہ مسئلہ ناپاک نہیں ہوتا، مسئلہ بالکل صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بلی کے جسم کے ساتھ نجاست ہو، جسم ناپاک ہو، اس کے پاؤں ناپاک ہو، وہ مسئلے میں بیٹھ جائے، مسئلے کو مسح کرے تو پھر مسئلہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو صاف کرنا ہے، اس کو دھو لینا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بلی کو گود میں اٹھاتے ہیں اور بلی صاف ہے، اس کے پاؤں صاف ہے، تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ پیار کر سکتے ہیں، آپ اس پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں۔ لہٰذا اگر بلی کے جسم میں کوئی بھی نجاست ہے، ناپاکی ہے، اس کے پیر گندا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، وہ آپ کی بدن کو بھی ناپاک کرے گا۔ آپ کو اپنے ہاتھ دھونے پڑیں گے، آپ کو اپنے کپڑے، اور اگر جائے نماز پر بیٹھ جائے اس کو دھونا پڑے گا۔ اگر مسجد میں بلی آ جائے تو اگر صاف ستھرا ہے تو کوئی حرج نہیں، ناپاک ہے تو اس کو آپ باہر نکال سکتے ہیں، لیکن اس کو مارنا قطعاً بھی نہیں، کیونکہ بلی ایک معصوم جانور ہے۔ اور بلی کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے باتیں ایسی منسوب ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو پالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام بلیوں کو پالتے تھے، اس کے ساتھ محبت کرتے تھے، اس کے ساتھ پیار کرتے تھے، ان کے گھروں میں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اور ناظرین، اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو حرمین شریفین میں یعنی مکۃ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں بلیاں بہت ہوتی ہے، وہاں پر بلیاں رہتی ہے، وہاں پر مسجد میں آپ کو نظر آئے گی، وہاں پر لوگ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہاں پر لوگ اس کو پانی دیتے ہیں، وہاں پر لوگ اس کو کھانا دیتے ہیں۔ اگر یہ خراب ہوتا، اس کو پالنا جائز نہیں ہوتا تو وہاں پر بلیاں نہ ہوتی، لوگ اس کو باہر بھگا دیتے، لوگ اس کو نکال لیتے۔ چونکہ یہ جائز ہے، اس کو لوگ پیار کرتے ہیں، یہ پاک جانور ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے وہاں پر حرمین شریفین میں بلیاں اکثر ہوتی ہے۔ اور ناظرین، اسی طرح اگر آپ کے گھر میں بلی ہے، آپ نے پال رکھی ہے یا ویسی آپ کے گھر میں آ گئی، اگر وہ گندگی پھیلاتا ہے تو آپ بے شک اس کو گھر سے نکالے، لیکن اس کو مارنا نہیں، اس کے ساتھ ظلم بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ بلی کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ ظلم کرنا بہت عظیم گناہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ ظلم نہیں کریں گے، اس کو آپ پیار محبت سے اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں۔ اگر بلی صاف ستھرا ہے، وہ نجاست نہیں پھیلاتا، گندگی نہیں پھیلاتا، تو آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو پال سکتے ہیں، اس میں ثواب بھی ہے۔ اور جس طرح اصحاب کرام اپنے گھروں میں بلیاں پالتے تھے، اس کے ساتھ پیار محبت کرتے تھے،
تو اس طریقے پر آپ بھی عمل کریں گے تو ثواب بھی ہوگا اور آپ بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور بلی پالنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ گھر میں بلی پالتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں جانور پالیں گے تو فرشتے نہیں آئیں گے، تو بلی کے بارے میں ایسی کوئی بھی بات نہیں کہ اگر آپ بلی گھر میں پالیں گے تو آپ کے گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے، اس طرح کوئی بھی بات نہیں۔ اگر آپ گھر میں بلی پالتے ہیں تو فرشتے آئیں گے اور آپ کو ثواب بھی ہوگا۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو انہیں آپ پال سکتے ہیں، انہیں پالنے میں کوئی بھی حرج نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئی۔ جب اس بلی کو قید میں رکھا تو نہ تو کھانا دیا اور نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر سکے۔ اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں چلے گئی، اور یہ بات صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک بندہ رستے سے جا رہا تھا جو کہ غریب بندہ تھا، اس کے گھر کی حالت اتنی ٹھیک نہیں تھی، مزدوری کرتا تھا، مزدور بندہ تھا۔ رستے سے جا رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک بلی کے بچے پر پڑی جو کہ بھوک اور ٹھنڈ کی وجہ سے نڈال پڑا تھا، بہت بری حالت میں تھا۔ وہ بندہ جا کے اس نے بلی کو دیکھا تو وہ بھوک کی وجہ سے اس کی بری حالت تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، قریب ایک دکان تھی، جا کے دکان سے دودھ خریدا، لے کر آیا، بلی کے سامنے دودھ رکھا اور بلی کو دودھ پلایا، اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ جب بلی نے دودھ پیا اور اس کو پتہ چلا کہ اب بلی نے دودھ پیا ہے تو اس کو اٹھا کے ایک محفوظ جگہ پر لے کے گیا، وہاں پر اس کی حفاظت کی اور اس کو رکھا، اور ہر روز آ کے اس کا خیال رکھتا تھا، ہر روز آ کے بلی کو دودھ پلاتا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے بہت سارے دن گزر گئے، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے جو حالت خراب تھے، اس کی جو غریبی تھی، ساتھ ساتھ اس کو بہت اچھا کام لگا، ساتھ ساتھ اس کے گھر کی حالت بھی اچھی ہونے لگی، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے اس نے بلی کو اٹھا کے اپنے گھر لے گیا اور اپنے گھر میں بلی کو پالنے لگا۔ تو جیسے جیسے دن گزرنا شروع ہو گئی، اس کی روزی میں برکت ہونے لگی، اس کے کام میں برکت ہونے لگا۔ وہ جو بھی کام کرتا تھا، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا تھا، اس کے کام میں بہت برکت ہوتی، اس کو بہت زیادہ پیسہ ہاتھ آیا، اس کو بہت زیادہ منافع ہوتا تھا۔ بہت کم عرصے میں اس نے بہت ترقی کر لی، بہت کم عرصے میں اس کا جو خراب گھر تھا، اس کے جو خراب حالت تھی، تمام خراب حالت سے وہ نکل گیا، اس کے اچھے دن شروع ہو گئے، اور وہ بہت خوشی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ تو ناظرین، اس سے یہ بات واضح ہے کہ بلی ایک بے ضرر اور معصوم جانور ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ پیار محبت کریں گے تو آپ کو ثواب ہوگا۔ اگر بلی آپ کو کہیں بھی نظر آ جائے، کمزور بلی ہو، بیمار ہو، اس کو بھوک لگی ہو، تو آپ اس کو کھانا دے، آپ اس کو پانی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ کی مالی حالت ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ جانور جتنی بھی ہوتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے اصحاب کرام کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بہت سارے اس طرح واقعات مشہور ہیں۔ اور اس طرح واقع بھی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے جوٹا کیا ہوا پانی سے وضو بنایا تھا۔ تو اس طرح کہانیاں بہت سارے مشہور ہیں، بہت سارے واقعات اس طرح کتابوں میں موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی، لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہے یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ملیں گے کسی دوسرے اچھی سے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بان۔